السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ صدیق جان صاحب، 5 اگست کو ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر پوری جو پاکستان تحریک انصاف ہے، جو ویڈیوز آئیں، تو کیا اب یہ تحریک انصاف کا جو ایک مردہ جسم تھا اس میں ایک نئی روح پھونکی گئی ہے؟ دیکھیں 26 نومبر کے بعد 26 نومبر کو جس طرح سے سیدھی گولیاں ماری گئیں اور جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد یہ پہلی اتنی بڑی ایکٹیویٹی تھی۔ ایک تو یہ بات درست ہے کہ تحریک انصاف کے حوالے سے جو ایک مایوسی تھی وہ مایوسی تو ختم ہو گئی ہے، ایک خوف تھا وہ خوف بھی ختم ہو گیا، اور ایک یہ تاثر تھا کہ لوگ اب کبھی نہیں نکلیں گے وہ تاثر بھی ختم ہو گیا ہے۔ دیکھیں کل ٹی وی چینلز کو ایک ٹاسک دیا گیا کہ جیسے احتجاج ختم ہوا تو ٹی وی چینلز کو ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ جناب احتجاج تو فلاپ ہو گیا ہے، ناکام ہو گیا ہے، اور ناکام ترین احتجاج تھا، اور ایسا احتجاج تو کبھی پی ٹی آئی نے نہیں کیا۔ تو یہ اس طرح کے نا ایک ٹاسک دیے گئے تھے۔ اچھا، لیکن نا میں حیران ہوں یہ اسکرپٹ لکھنے والوں کے اوپر، اور یہ مطلب فیصلہ سازوں کے اوپر، اور یہ میٹنگز کرنے والوں کے اوپر، اور یہ پلاننگ کرنے والوں کے اوپر۔ مثلاً کل ایک بڑی پلاننگ چلتی رہی ہے کہ آج اخبارات جو ہے نا، خاص طور پہ 2 اخبارات، اس میں ہیڈ لائن کیا لگوانی ہے پی ٹی آئی کی احتجاج کی ناکامی کے حوالے سے، اچھا، اور کس طرح سے نیگیٹو جو ہے وہ سٹوریز لگوانی ہے، کیسے منفی خبریں لگوانی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اب کتنے ایک لوگ ہیں جو اخبار پڑھتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں نا کہ مثال دیتا ہوں آپ کو کہ چلیں 3 جو پاکستان کے بڑے اخبارات ہیں نا، وہ کل ملا کے نا پاکستان میں 4 لاکھ ان کی سرکولیشن ہوگی، یا 5 لاکھ ہوگی، 5 لاکھ ہوگی بالکل۔ عمران ریاض خان صاحب کے کئی ایسے ٹویٹس ہیں جس کے ایک ایک ٹویٹ کے ویوز 1 ملین ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ چیز جو آپ 4 لاکھ اخبارات میں جو آپ نے چھپائی، 4 لاکھ تو سرکولیشن ہے، پتہ نہیں پڑھتے کتنے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، پڑھ کے اعتبار کتنے کرتے ہیں، ڈسکریڈیٹڈ چیزیں۔ تو ایک ٹویٹ جو ہے وہ 1 ملین جو ہے اس کے ویوز ہیں اور لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کل جو پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ ہے اس کے آپ دیکھ لیں فیس بک کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر، انسٹا کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، کون سا ایسا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے کل سارا دن جس کے اوپر وہ چیز نہیں تھی؟ صرف ایک ویڈیو دیکھیں۔ یہ ویڈیوز ویسے تو مریم نواز صاحبہ جو ہے نا وہ جب بھی تحریک انصاف کوئی ایکٹیویٹی، ان کی ایکٹیویٹی میں کوئی ایسا سین آ جاتا ہے تو وہ پھر کہتی ہیں اپنی ٹیم کو کہ آپ بھی کوئی ایسا سین کریٹ کرو نا کہ جس طرح سے مطلب عمران خان صاحب کو لوگ آ کے ملتے ہیں، یا مطلب اس طرح کی کوئی چیز۔ اب کل وہ جو ایک سین ہے جو حسنین، یا ایک جو کلپ ہے جو حسنین رفیق، جس میں حسنین رفیق نے وہ انٹرویو کر رہا ہے، اور ایک پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے عمران خان کا سپورٹر جو ہے وہ رو پڑتا ہے، اس کا بیٹا بھی ساتھ رو رہا ہے۔ اب یہ آپ 10 کروڑ روپیہ دے کے بھی یہ چیز نہیں کروا سکتے، یہ سینٹیمنٹس آپ 20 کروڑ روپیہ دے کے بھی نہیں لا سکتے۔ یہ وہ چیز ہے جو جینوئن ہے، جو دل سے ہے، جو اس کے ایک جذبات تھے۔ تو یہ چیزیں پیسوں سے نہیں آ سکتی۔ اور کل جو پی ٹی آئی نے کیا ہے اس کو چھوڑ دیں، ٹی وی چینلز کیا کہہ رہے ہیں، فلانا کیا کہہ رہا ہے، یہ میٹر نہیں کرتا۔ ریالٹی یہ ہے کہ کل پی ٹی آئی نے ایک سکسیسفل ایونٹ کیا ہے، اور یہ مومنٹم تحریک انصاف نے برقرار رکھ رہے ہیں۔ اس پہ میں کچھ ورکنگ کر رہا ہوں، کچھ چیزیں میں نے بات کی ہے کہ تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے، اور تحریک انصاف کو کچھ چیلنجز کا بھی سامنا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے کل بھی بہت نیگیٹو کردار ادا کیا ہے، کچھ ایم این ایز نے نیگیٹو کردار ادا کیا ہے، کچھ اہم ان کے لیڈرز نے نیگیٹو کردار ادا کیا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اوور آل دیکھیں یہ تحریک، یہ لڑائی عمران خان کی ہے، اور عمران خان کے ساتھ ہے عوام پاکستان۔ درمیان میں لیڈرز میٹر نہیں کرتے، یہ فارغ ہو گئے ہیں، irrelevant ہو گئے ہیں۔ جو اچھا کام کرے گا وہ کنٹینیو کرے گا، جو اچھا کام نہیں کرے گا عمران خان باہر آ کے بھی ان کو ٹکٹ نہیں دے سکے گا۔ مجھے ایک بات بتائیں، پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز، ایم پی ایس، ٹکٹ ہولڈرز اس وقت ایکٹیو نہیں ہیں، جو کام نہیں کر رہے، مجھے بتائیں کہ عمران خان چاہ کر بھی، عمران خان چاہتے ہوئے بھی باہر آ کے ان کو ٹکٹ دے سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ عمران خان ٹکٹ دے گا، سوشل میڈیا کے اوپر ایسی کمپین چلے گی، سوال ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ عمران خان انہوں نے کہے گا کہ بتاؤ کیا کیا، کیا جواب دیں گے؟ ہر چیز کی باہر رپورٹ بن رہی ہے، ہر چیز کی رپورٹ بن رہی ہے۔ بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے جو چابی والے کھلونے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے، اس وقت کئی لوگوں کو کیا یقین دہانی ہے، میں فلاں کی لابی کا بندہ ہوں، میں فلاں کی لابی کا بندہ ہوں، میری فلاں سفارش کر دے گا، میری فلاں سفارش کر دے گا۔ پتہ ہی چلے گا کہ وہ جس بندے کی وہ لابی کر سکتے وہ بندہ ہی فارغ ہو گیا، ایسے ہی ہے، وہ بندہ ہی ریلیونٹ ہو گیا۔ تو اس وقت عوام کے اندر ایک مومنٹم دوبارہ بنا ہے، اس مومنٹم کو تحریک تحفظ یعنی پاکستان آگے بڑھائے گی۔ جو گیم چینجر چیز ثابت ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا کردار بہت زیادہ بڑھنے جا رہا ہے۔ اچھا، پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس ہوا اس میں محمود خان چکردئی صاحب موجود تھے، ان کے موجودگی میں فیصلے ہوئے، اور محمود خان چکردئی صاحب خوش نہیں ہیں کہ جس طرح سے پلاننگ ہوئی تھی
نہ ایم این ایز نے اسمبلی کے اندر وہ چیز کی ہے, نہ اس اسمبلی سے نکل کے اور اٹیالہ کے پاس آ کے وہ چیز کی ہے. 5 اگست والے یہ 5 اگست والے معاملے میں. اور یہ بات ظاہر ہے عمران خان صاحب تک بھی جائے گی کہ محمود خان چکردئی صاحب نے جو پلاننگ کروائی تھی اس کے اوپر منوان عمل نہیں ہوا. لیکن جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ اب یہ چیزیں بھی ساتھ پی ٹی آئی لے کر چلے گی, لیکن ساتھ عوامی مومنٹم, لوگوں کا مومنٹم, چیزیں, اور بڑی ہی زبردست حکمت عملی تحریک تحفظ یعنی پاکستان نے بنائی ہے. اور اس میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کوئی ہفتہ کسی بڑی ایکٹیویٹی سے خالی نہیں آگے. اچھا, یعنی کہ ہر ہفتے ایکٹیویٹیز کریں. کسی میں کوئی کانفرنس ہے تو کسی میں کوئی تگڑی پریس کانفرنس ہے, کسی میں کوئی وائٹ پیپر ہے تو کسی میں کوئی ملاقاتیں ہیں, کسی میں ڈور ٹو ڈور کمپین ہے تو کسی میں کہیں پہ فلیش پروٹیسٹ ہے. ہر ہفتے کچھ نہ کچھ ہے بڑا. ایسی اب حکمت عملی یہ بنائی جا رہی ہے تحریک تحفظ پاکستان کی جانب سے کہ ایک ایسی چیز کریں کہ 3 دن تک اس کا مومنٹم رہے, اس کے اوپر بات ہو رہی, چوتھے دن پھر کچھ کریں, پھر اگلے 3 دن. تو ہفتے میں 2 ایسی چیزیں کریں, ایک بہت بڑی چیز کریں اور ایک ساتھ ایسی ایکٹیویٹی کریں جس سے زیادہ انرجیز نہ لگ رہی ہوں لیکن ایک مومنٹم رہے. اور کچھ منظم کرنے جا رہے ہیں وہ اپنے سوشل میڈیا کو ایک نئے انداز سے. اوورسیز پاکستانیوں کے پہلے آپ مومنٹم دیکھ رہے ہیں, جو اوورسیز پاکستانیوں کو مومنٹم کافی بن گیا ہے. بڑے عرصے بعد اوورسیز پاکستانیوں نے اتنی زیادہ ایکٹیویٹیز کی ہیں, اب ایکٹیویٹیز وہ بھی بڑھانے جا رہے ہیں اور بہت ایونٹس سے بھرپور آنے والے جو ہیں وہ چند ہفتے ہیں. تو صدیق جان صاحب, یہ کوئی خوف بھی ہے اس نظام کو, یہ جو 5 اگست کو جتنی ایکٹیویٹیز ہوئی اس سب کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ جو ٹی وی چینلز ہیں ان پر تو مکمل بلیک آؤٹ رہا, بلکہ ایک مخصوص طبقہ بھی صحافیوں کا تھا جو کہ تحریک انصاف کا یہ جو پروٹیسٹ تھا اس کو نیگیٹو ٹویٹ سے حوالے سے کر رہا تھا. تو نظام کو کوئی خوف بھی ہے اس ساری ایکٹیویٹی سے؟ ہم نا اب تو وہ پولیٹیشین ہیں لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ میں رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کا حصہ رہے ہیں, ادارے میں رہے ہیں. انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود ایک کہانی گھڑتے ہیں, لکھتے ہیں, اسکرپٹ لکھتے ہیں, وہ اسکرپٹ میڈیا کو دیتے ہیں, میڈیا سے اس پہ خبریں چلواتے ہیں اور سن کے خود اس پہ یقین کرنے لگ جاتے ہیں. انہوں نے کہا سب سے بڑا اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ یہ ہے. اچھا, جیسے اسٹیبلشمنٹ نے ایک کہانی گھڑی ہوئی تھی کہ عمران خان جو ہے نا وہ نشے کے بغیر نہیں رہ سکتا, عمران خان فلاں چیز کے بغیر نہیں رہ سکتا, عمران خان 2 دن. وہ خود ہی اسکرپٹ لکھیں, خود ہی اپنے ٹاؤٹ سے اور میڈیا سے کروائے, سن کے خود ہی اس پہ یقین کرنے لگے. پھر کیا ہوا؟ پچھلے 3 سال میں اسٹیبلشمنٹ کا ہر اندازہ غلط ثابت ہوا ہے. میں پہلے بھی ایک بار لطیفہ آپ کو سنا چکا ہوں کہ یہ جس ٹرین کے مس ہونے کے انتظار میں وہ ٹرین مس نہیں ہونے والی. اچھا, اگر آپ کو بھول گیا تو میں دوبارہ سنا سکتا ہوں. سنا دیں تو بہتر ہے. سنا دیتا ہوں. مویز بھائی بیٹھے ہیں, یہ بھی سن لیں گے. ٹھیک ہے. وہ ہمارے سلیم شہزاد صاحب مہربان ہیں, انہوں نے یہ سنایا کہ ایک سنیما میں ایک فلم چل رہی تھی تو 10-15 دن تک ایک بندہ روزانہ وہ فلم دیکھنے آتا تھا. تو اس سے گارڈ نے ایک دن روک کے پوچھا کہ اس نے کہا کہ تمہیں یہ فلم اتنی پسند آ گئی ہے کہ تم روز دیکھنے آ جاتے ہو. تو اس نے کہا کہ نہیں, میں نا اس لیے آتا ہوں کہ اس فلم میں ایک سین ہے جہاں پہ ایک خاتون جو ہے وہ کپڑے دھو رہی ہے اور جیسے ہی وہ اب خود نہانے کے لیے اپنے کپڑے اتارنے لگتی ہے تو ٹرین آ جاتی ہے, آگے نا ٹرین آ جاتی ہے. وہ کہتا ہے کیونکہ یہ پاکستان ہے, کسی نہ کسی دن تو ٹرین لیٹ ہوگی. ٹھیک ہے. ہمارے جو نظام ہے نا وہ کہتے ہیں کہ 3 سال سے وہ یہی کہہ رہے ہیں, اب تھک جائے گی پی ٹی آئی, اب تھک جائے گی, اب گر جائے گی, اب عمران خان ٹوٹ جائے گا, اب سرنڈر کر دے گا, اب معافی مانگ جائے گا, اب پیچھے ہٹ جائے گا, اب ختم ہو جائے گا. 40 ماہ مسلسل ہو گئے ہیں, ان کا ایک اندازہ ٹھیک ثابت نہیں ہوا. 8 فروری کو دیکھ لیں, ان کا اندازہ یہ تھا کہ عمران خان جیل میں ہوگا, پی ٹی آئی الیکشن نہیں جیتے گی. اچھا, بلہ نہیں ہوگا, پی ٹی آئی الیکشن نہیں جیتے گی. ایک کیٹیگری اور بی کیٹیگری کے لیڈرز نہیں ہوں گے, پی ٹی آئی الیکشن نہیں جیتے گی. ان کے نشان عجیب و غریب ہوں گے, الیکشن نہیں جیتے گی. یہ کمپین نہیں کرنے دیں گے, الیکشن نہیں جیتے گی. ان کو اس دن ٹرانسپورٹ نہیں ان کو آنے دیں گے, الیکشن نہیں جیت سکے گی. اس دن انٹرنیٹ بند کر دیں گے. کسی وہاں بڑے بڑے دماغ بیٹھے نا, ایک نے کہا میں سر آئیڈیا دیتا ہوں, اس دن انٹرنیٹ بند کر دیں, موبائل سروس بند کر دیں, کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کا ووٹ کہاں پہ ہے اور وہ ووٹ ہی نہیں ڈالے گا. انہوں نے کہا یار کیا آئیڈیا دیا یار, کیا خوبصورت, بریلینٹ. اس کو تو شاید کوئی تمغہ چمکا ہو, کوئی اعزاز, کوئی ایوارڈ مل گیا ہو, لیکن رڑا کرا دیا نا اس نے. پھر کیا ہوا؟ یہ پچھلے 40 ماہ سے ہر اندازہ غلط ثابت ہو رہا ہے, آگے بھی غلط ثابت ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت ڈلیور نہیں کر رہی, پاکستان کے لوگ اس نظام کو ماننے کو تیار نہیں ہیں, پاکستان کے لوگ اس نظام کے سامنے سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہیں. مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے, انسرٹنٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے, عمران خان کی پاپولیرٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے, بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے, کسان پریشان ہیں, انڈسٹریلسٹ پریشان ہیں, تاجر پریشان ہیں, عام آدمی پریشان ہیں,
ہر بندہ پریشان ہے, لوگوں کو ذہنی مریض بنا دیا اس نظام نے. لوگ سٹریس میں, انگزائٹی میں, 2 وقت کی باعزت روٹی اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے, روزگار کمانا چاہتے ہیں, روزگار کے مواقع نہیں ہیں. تو یار بس کر دینا. دہشت گردی کے حالات دیکھیں آپ, بلوچستان میں 2 ہفتوں میں 4 میجر شہید ہو گئے, چھوٹی بات نہیں ہے. لیکن ہمارا فوکس 5 جوان شہید ہو گئے رحیم یار خان میں پولیس کے. کوئی آپ نے دیکھا کہ پولیس کی کوئی فورس کہیں جا رہی ہو, چھاپے ماری ہو, کچے کے ڈاکو کھڑا ہو, آپریشن شروع ہو؟ نہیں. نہ اس نظام کا مسئلہ دہشت گردی ہے, نہ اس نظام کا مسئلہ کچے کے ڈاکو ہیں. میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں. پی ٹی آئی کو تو کہا جاتا ہے کہ یہ فوج کی دشمن جماعت ہے, 4 میجر شہید ہوئے. مجھے پی ایم ایل این کے ایم این ایز, ایم پی ایز, ٹکٹ ہولڈرز, لیڈرز, تنظیمی عہدیداران, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ 100 کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ان 4 میجر شہید ہونے والوں کے حق میں ٹویٹس دکھا دیں. جس نون لیگ کو ہمارے اداروں نے 17 سیٹر پارٹی کو اقتدار دے دیا, جن کے لوگ 70 ہزار سے ہارے ہوئے تھے اور ان کو جتوا دیا, جس نواز شریف کو وہ اشتہاری تھے, فراری تھے, مفرور تھے, بگوڑے تھے, پاکستان کے اداروں کے مطلوب تھے, یہاں آ کے کبوتر ان کے کندھے پہ بٹھا دیا. مریم نواز جو اپنی سیٹ ہار گئی تھی اس کو پنجاب کو وزیر اعلیٰ بنوا دیا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ ایسی اس کو ایم پی اے کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے جو اپنی سیٹ ہار گئی تھی. پہلے بھی دھاندلی ہوتی تھی, لیکن وزیر اعلیٰ کم از کم اس کو بنایا جاتا تھا جس نے اپنی سیٹ تو کنفرم جیتی ہوتی تھی. پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے پنجاب کے اندر. مجھے 100 پی ایم ایل این والوں کے ٹویٹس میجر جو شہید ہوئے ہیں ان کے حق میں دکھا دیں, میں مان جاؤں گا. سر یہ پاکستان کے لوگوں کے خون میں شامل ہے, شہداء کی محبت, شہداء کا احترام, شہداء کی فیملیز کے ساتھ احترام. لیکن آپ نے ان کو اتنا دور کر دیا ہے کہ اب جو شہداء ہیں ان کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہوتی. میرے لیے ایز اے پاکستانی, ایز اے مسلمان, میرے لیے سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہمارے شہداء کی قربانیوں کو اس طرح سے اکنالج نہیں کیا جا رہا قومی سطح پہ جس طرح سے کیا جانا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ فاصلے بڑھ گئے ہیں, نفرتیں بڑھ گئی. نفرتوں کو کم کرنا ہوگا, ان فاصلوں کو کم کرنا ہوگا, لوگوں کو آن بورڈ لینا ہوگا. پاکستان کے لوگوں کو آن بورڈ لیے بغیر کیسے آپ دہشت گردی کا خاتمہ کر سکتے ہیں؟ بلوچستان کے لوگوں کے دل جیتے بغیر کیسے آپ دہشت گردی کا خاتمہ کر سکتے ہیں؟ کے پی کے لوگوں کا اعتماد حاصل کیے بغیر کیسے آپ وہاں پہ آپریشن کر سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا. پہلے جو آپریشن کامیاب ہوئی کے پی کے میں اس لیے کہ کے پی کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں. ان نفرتوں کو کم کرنا ہوگا, ان فاصلوں کو کم کرنا ہوگا, محبتوں کو بڑھانا ہوگا, اعتماد کو بڑھانا ہوگا. سب کو اپنی اپنی غلطیاں تسلیم کرنی ہوگی, ایک قدم ان کو پیچھے ہٹنا ہوگا, ایک قدم ادھر سے پیچھے ہٹنا ہوگا, بات چیت کرنی ہوگی, ملک کا سوچنا ہوگا, ورنہ چیزیں ہر آنے والے دن کے ساتھ خراب ہو رہی ہیں. اور سب سے تکلیف دہ بات دہشت گردی ہے جس میں 4 میجر شہید ہوئے. جوانوں کی تعداد بھی نہیں پتا کہ کتنی ہے جو شہید ہوئے. میں افسران کی بات کر رہا ہوں. 2 ہفتوں میں 4 میجرز کا بلوچستان میں شہید ہو جانا. اگر پاکستان کے اندر کوئی عوامی حکومت ہوتی نا, جس کے سینے میں دل ہوتا, جس کے اندر ایک درد ہوتا انسانیت کا, فوج کے جوانوں کا, اور پاکستان کا درد ہوتا, عوام کا درد ہوتا, احساس ہوتا, تو اس وقت ایک کوہرام برپا ہوتا حکومتی سطح کے اوپر کہ 4 میجر ہمارے شہید ہو گئے بلوچستان میں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ میٹنگز ہو رہی ہوتی, ملاقاتیں ہو رہی ہوتی, بات ہو رہی ہوتی, ذکر ہی کہیں نہیں ہے. 4 میجر شہید ہو گئے. یار یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ 4 میجر 2 ہفتوں میں شہید ہو گئے اور کوئی کہیں پہ کوئی بات نہیں. میرے لیے بہت حیران کن ہے یہ ساری صورتحال. تو صدیق جان صاحب, یہ تو ساری صورتحال سامنے ہے. یہ بتائیں کہ یہ جو تحریک انصاف نے 5 اگست کا اپنا سارا احتجاج کیا اور اب ویکلی بیس کے اوپر جو آپ بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے, اس کا نتیجہ عمران خان کی رہائی نکلے گا؟ دیکھیں ابھی عمران خان کی رہائی فوری طور پہ نظر نہیں آ رہی, لیکن آپ جب وکٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں نا, کھیل رہے ہوتے ہیں, ایک بال ایسی آتی ہے جس پہ آپ چھکا مار ہی دیتے ہیں. جب تک آپ کے لیے کوئی بال سازگار نہ ہو آپ اس کو روکتے رہتے ہیں, آپ وکٹ پہ کھڑے رہتے ہیں, آپ سنگل ڈبل لیتے رہتے ہیں. جب آپ کو ایسی بال ملتی ہے تو آپ چھکا مار دیتے ہیں. پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے یہی پلان ہے. اچھا, وکٹ پہ کھڑے رہو, 1-2 رنز بناتے رہو, جیسے اچھی بال ہے چھکا مارو اور موقع ان کو ملے گا. آگے بہت سے مواقع یہ نظام خود دینے جا رہا ہے پی ٹی آئی کو. تو اس 5 اگست کو تو ہم نے ڈسکس کر لیا. یہ بتائیں کہ یہ جو نااہلیاں ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, جو الیکشن کمیشن نے گزشتہ روز نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے, عمر ایوب اور جتنے لوگوں کو 9 مئی کے اندر سزائیں ہوئی ہیں, تو اب تحریک انصاف پارلیمنٹ سے بائیکاٹ کر سکتی ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ پارلیمنٹ سے استعفے دیں گے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میری یہ خبر ہے جی کہ عمران خان کو سجیشن بھیجی گئی ہے اور ہو سکتا ہے آج عمران خان اڈیالہ میں کیا گیا اپنا ایک بڑا فیصلہ بدل لیں. اچھا, یہ جو لاسٹ میٹنگ میں جو باہر بات آئی تھی
کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جہاں ضمنی انتخابات ہوں گے ہم حصہ نہیں لیں گے. میرا یہ بھی خیال ہے کہ کنفیوژن تھی اور بیان غلط باہر آیا ہے, لیکن اگر یہ فیصلہ ہے بھی تو تحریک تحفظ یعنی پاکستان نے عمران خان کو پیغام بھیجا ہے کہ خان صاحب آپ اپنا یہ فیصلہ بدلیں, اور وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ عمران خان اپنا یہ فیصلہ بدل لیں گے. اور جہاں جہاں الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہ تمام مست کلندر ہوگا, وہاں بہت ہلچل ہوگی, بڑی مارا ماری ہوگی, بڑی کمپین ہوگی. تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی لیڈرشپ مین شہروں میں جائے گی اور بہت ہی زیادہ ایکٹیویٹیز ہوگی اور بہت زیادہ مومنٹم ہوگا. اور میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان نے اگر یہ فیصلہ واقعی کیا ہوا ہے کہ ہم نے حصہ نہیں لینا الیکشن میں, تو پھر عمران خان اپنا فیصلہ بدلنے جا رہے ہیں, میری تو یہ اطلاع ہے. ویسے یہ آپ کورٹس کو بھی ہم کور کرتے ہیں, ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی سیشن عدالت سے فیصلہ آتا ہے یا انسداد دہشت گردی عدالتوں سے فیصلہ ہے, تو ایٹ لیسٹ الیکشن کمیشن کچھ ٹائم کے لیے ہولڈ کرتا ہے تاکہ اگر جن لوگوں نے اس فیصلے کو چیلنج کیا ہوا ہے تو تب تک ہائی کورٹ سے کوئی ایسا فیصلہ نہ آ جائے. تو یہاں پر میرے اس پہ پوائنٹ آف ویو مختلف ہے. میرا نہیں خیال کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اس میں کوئی آپشن ہے. اچھا, جب کنوکشن ہو جاتی ہے تو الیکشن کمیشن پابند ہے کہ وہ ان کو ڈی سیٹ کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کرے. اس پہ میری کوئی یعنی رائے مختلف نہیں ہے. اچھا, اس پہ میں بڑا کلیئر ہوں. اور باقی میں اس پوائنٹ سے بھی اتفاق نہیں کرتا, یہ ابھی پشاور ہائی کورٹ سے فیصلہ آ جائے گا یا سپریم کورٹ میں چلا گیا تو وہاں سے فیصلہ آ جائے گا. یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی کنوکٹ ہو جاتا ہے نیچے کی عدالت سے اے ٹی سی سے, تو اس وقت تک اس کو ڈی سیٹ نہیں کیا جائے گا جب تک سپریم کورٹ اس کے اوپر ٹھپا نہ لگا دے کہ کنوکشن درست ہے, یہ سزا درست ہے. میں سے بھی اتفاق نہیں کرتا, میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. بہت شکریہ جی, صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ تفصیلات تھی, مزید جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.